الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العظيم بزرگان محترم، ہم لوگ جس دور سے گزر رہے ہیں اگر صحیح معنی میں دین اسلام کی تعلیمات سے ہم لوگ متصف ہو جائے تو یہ دور انسانیت کے لیے بڑا سنہرا دور ہے، کیونکہ یہ طے شدہ بات ہے کہ جب تک گھٹا کو اندھیرا چھاتا نہیں وہاں تک صبح کی کوئی پھوٹتی نہیں۔ انسانیت اندھیرے کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اب پوری انسانیت کو بچانا ہے تو بچے گی محمدی اخلاق اور محمدی کردار سے۔ مولانا محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اس زمانے کے بڑے آدمی نے، غیر مسلم بڑے آدمی نے مولانا محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات کہی کہ مولانا اسلام کی فلاں بات مجھے بہت پسند ہے، بہت اچھی لگی۔ تو حضرت نے کوئی ریئیکشن نہیں دیا، کوئی خوشی کا اظہار بھی نہیں اور کچھ بھی نہیں۔ پھر ایک ٹھنڈی آنکھ بھری اور کہا کہ اچھا یہ تو بتاؤ کہ اسلام کی کون سی بات بری ہے؟ آپ یوں کہتے ہو کہ فلاں بات اچھی، فلاں بات اچھی، تو کون سی بات بری ہے وہ تو بتلاؤ۔ تو وہ پھر کہنے لگے کہ مولانا کوئی بات بری نہیں۔ تو پھر مولانا نے کہا کہ جب کوئی بات بری نہیں ہے تو گلشن محمدی میں آ جاؤ۔ سمجھ رہے ہو؟ تو یہ دور جو ہے یہ بہت اچھا دور ہے، اور یوں بھی سمجھ لو کہ یہ ایک طرح کی ہوا چل رہی ہے جس کو ہماری زبان میں واوا جھوڑا کہتے ہیں۔ اب یہ واوا جھوڑا میں اور اس ہوا میں یہ کچے پکے چھٹ جائیں گے، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو گیا۔ ایمان جس کا مضبوط ہوگا وہ انشاءاللہ جمع رہے گا، اور ایمان میں کمزوری آئی اللہ حفاظت فرمائے ارتداد کا شکار ہو جائے۔ اب فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ایسا اندھیرا تو پہلے بھی گزر چکا جس کو زمانہ جاہلیت کے نام سے یاد کرتا۔ اب زمانہ جاہلیت میں اس دور کی انسانیت کو انسانیت جو ملی اور اس دور کی انسانیت کو جینے کا طریقہ جو ملا، وہ جینے کا طریقہ، وہ کردار، وہ اطوار،
وہ دین اسلام دیتی ہے۔ اب وہی اسلام اللہ نے ہمیں دیا، تو اسلامی تعلیمات کو عملی طور پر اپنی زندگی میں ہمیں جگہ دینی، اور اس میں خاص طور پر اخلاقیات کی طرف خصوصی توجہ دینی۔ دیکھیے، ہم نماز پڑھتے ہیں مسجد میں، زکات دیتے ہیں مسلمانوں کو، روزہ رکھتے ہیں اپنے پیٹ میں، حج کرتے ہیں مخصوص جگہ پر جا کر، تو دنیا کی انسانیت کو دین اسلام سے تعارف کا جو موقع اور چانس ملے گا، وہ موقع اور چانس ملے گا اخلاق محمدی سے۔ اور دیکھیے، اخلاق کی اہمیت اتنی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن اعمال کی ترازو میں سب سے زیادہ وزنی جو چیز ہوں گے وہ اخلاق ہوں گے، سب سے زیادہ وزن۔ اور اخلاق کے معاملے میں پھر آپ علیہ السلام نے یہاں تک بھی فرما دیا کہ مرد کے اخلاق کی پوچھ اس کی بیوی سے ہوگی۔ بیوی نے کہہ دیا کہ میرے ہسبینڈ صحیح تھے تو اللہ کہیں گے جاؤ، اور بیوی نے کہہ دیا یا اللہ میں نے ان کو سنبھالا، آپ کی پناہ میں کیسی رہی نہیں جانتی ہوں، تو ہنسنا، ہسبینڈ کا ہنسنا بند، بولے کھڑے رہے بھائی۔ آج لوگوں کا مزاج یہ بھی ہے کہ باہر بڑھائی ہے اور گھر میں چلتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں بہتر وہ جو جس کے اخلاق اچھے ہو، اور میں بھی جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو، اور میں بھی اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں۔ تو اخلاق کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی ملتا ہے۔ اسی طرح دیکھیے، جتنی بھی عبادت ہے، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، زکات ہو، حج ہو، صدقۃ الفطر ہو، تمام عبادات میں بھی اخلاقیات کے پہلو پائے جاتے ہیں، تمام عبادات۔ اب آپ کہیں گے کہ بھائی نماز میں اخلاقیات کا پہلو کیا؟ نماز ہم تو رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، تکبیر بیان کرتے ہیں، اب اس میں اخلاقیات کا پہلو کیا ہے؟ دیکھیے، ہر عبادت کا مقصد تو اللہ کو راضی کرنا، چاہے نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے زکات ہو، چاہے حج ہو، اللہ کو راضی کرنا یہ اصل مقصد۔ لیکن ساتھ ساتھ میں دوسرے پہلو پر بھی غور کریں۔ نماز میں اخلاقی پہلو پایا جا رہا ہے، اور نماز میں اخلاقی پہلو کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ نماز بری باتوں سے روکتی، اور دیکھیے حسن اخلاق برائی سے اپنے آپ کو بچانا۔ نماز میں وہ تاثیر ہے، وہ طاقت ہے کہ وہ نماز گناہوں سے، برائیوں سے روکے گی۔ بعض مفسرین نے ایک سوال یہاں یہ بھی پیدا ہوتا ہے، بھائی بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں پھر بھی گناہ کرتے ہیں۔ مفسرین نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ وہ نماز بھی ہو، اور بعضوں نے یہ بھی جواب دیا ہے کہ جتنی دیر نماز پڑھ رہا ہے اتنی دیر تو گناہ سے محفوظ ہے، جتنی دیر نماز پڑھ رہا ہے اتنی دیر تو گناہ سے بچا ہے۔ اور نماز کی طاقت ہے، اس میں اخلاقی پہلو یہ پایا جا رہا ہے کہ وہ برائیوں سے اور گناہوں سے روکتی ہے۔ اگر نماز بن جائے، دیکھیے نماز نے بولنے کا طریقہ سکھایا، کیا بولنا چاہیے۔ بھائی کوئی ایک آدمی بھی کوئی جاہل سے جاہل ہوگا، وہ بھی نماز میں اللہ اکبر کہہ کر ہی نماز شروع کرے گا۔ کوئی ایک ایسا بھی آپ کو نہ کوئی بچہ ملے گا، نہ بوڑھا ملے گا، نہ مرد نہ عورت ملیں گے، گاڈ از بگ۔ حالانکہ اللہ اکبر کا ترجمہ وہی ہوتا ہے اللہ بڑا ہے۔ کوئی یوں نہیں کہتا میں انگلش بول رہا ہوں، بھائی ہماری زبان انگلش ہے تو بھائی میں تو گاڈ از بگ، اللہ بڑا، بولے نہیں۔ اب کوئی آدمی بھائی وہ حافظ نہیں ہے لیکن اس
آپ نے پڑھی حدیث ہی ہے، لیکن یہ موقع قرآن کی تلاوت کا، اللہ کا حکم قرآن پڑھنے کا ہے. آپ نے کوئی غلط نہیں پڑھا، لیکن چونکہ اللہ کے حکم کو پورا نہیں کیا لہذا غلط ہو گیا. تو نماز کیسی تربیت کر رہی ہے؟ بولنا سکھا رہا ہے، دیکھنا سکھا رہی ہے نماز. آپ نے کسی کو نہیں دیکھا ہوگا نماز میں کہ ادھر ادھر نظریں گھما رہا. یہ تربیت ہو رہی ہے ہماری. نماز میں کوئی ادھر ادھر نظریں نہیں جھکا تھا. تو نماز نے دیکھنا سکھایا، بولنا سکھایا، ہاتھ کا استعمال، پیر کا استعمال. تو نماز یہ برائیوں سے روکتی ہے، یہ اخلاق کی پہلوش میں یہ بھی پایا جاتا ہے. اسی طرح روزے کو لے لیجیے. روزہ وہ بھی جہاں عبادت ہے اور عبادت ہونے کے ساتھ ساتھ جس کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، لیکن اس کے اندر بھی اخلاقیات کا پہلو پایا جا رہا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ صبر کا مہینہ. رمضان کے بارے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل رمضان میں شروع ہی میں ذکر کیے. بھائی صبر کا مہینہ، غم خواری کا مہینہ. تو صبر کیا ہے؟ وہ اخلاق ہے. غم خواری کیا ہے؟ اخلاق ہے. ہمدردی کیا ہے؟ اخلاق ہے. بھائی اپنے یہاں کام کرنے والوں کے بوجھ کو ہلکا کرو، یہ اخلاق ہے. اوور لوڈ نہیں، بلکہ جو ریگولر کام ہے اس کو بھی کم کر دو، سہولت دو. یہ ہمدردی اخلاق ہے. تو روزہ جہاں عبادت اور اس کا مقصد جہاں اللہ کو راضی کرنا ہے، تو اس میں بھی، روزے میں بھی عبادت کے ساتھ ساتھ اخلاقیات کا پہلو پایا جاتا ہے. زکات کو لے لو. اب زکات جہاں اللہ کا حکم ہے، عبادت ہے، تو وہیں پر اس میں اخلاقیات کا پہلو بھی پایا جا رہا ہے. اب زکات میں اخلاقیات کا پہلو کیا ہے؟ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے مومنین جو مکلف ہے، صاحب استطاعت ہے، ان سے جو زکات وصول کرنے کا جو حکم دیا، تو پھر اس کا مقصد بھی بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ اس لیے کہ بھائی اس کے ذریعے تطہیر ہوتی ہے، پاکیزگی آتی ہے. تب یہ تطہیر اور پاکیزگی، تزکیہ، یہ انسان کے باطن اور اندرون کا ہوتا ہے. بھائی ابھی زکات، صدقہ، اس کے ذریعے انسان کا باطن اور اندرون وہ کیسے پاک ہوگا؟ بولے جب اللہ کے لیے دینے کا مزاج بنے گا تو اس کی طبیعت میں نرمی آئے گی. اس کی طبیعت میں کیا آئے گی؟ نرمی آئے گی. اس کے اندر ہمدردی پیدا ہوگی. اور اس دور میں سب سے بڑی ضرورت ہمدردی. ہمدرد بن کے درد نہ بانٹا تو کیا جیے. ہمدرد بن کے درد نہ بانٹا تو کیا جیے. کچھ درد دل بھی چاہیے انسان کے لیے. مرنا بھلا ہے اس کا جو اپنے لیے جیے. جیتا ہے وہ جو مر چکا ہو غیر کے لیے. اپنی روٹی پہ بوٹی تو ہر ایک کھینچتا ہے، دوسروں کے کام آنا. اسی لیے آپ علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا الدنیا جیفۃ وطالبھا کلاب، کہ دنیا مردار ہے اور ہر وقت دنیا کرنے والا وہ کتا. وہاں پر محدثین نے ایک عجیب نکتہ لکھا کہ آپ علیہ السلام نے ہر وقت دنیا کرنے والا اس کو کتے سے تعبیر کیا. اس کو طالبھا غراب نہیں کہا کہ کوا ہے. بولے کوے کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ کتے اور کوے میں فرق کیا ہے؟ کہ کوا وہ تو جہاں اس کو کوئی مردار جانور یا کوئی گوشت وغیرہ ملتا ہے تو وہ کا کر کے پوری اپنی جماعت پورا لیتا ہے کہ بھائی مل کے لوٹو بانٹ کے کھاؤ، آ جاؤ ہم سب مل کے کھائیں. اور کتے کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتا
کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا، یہ کتے کا لا رہا ہے. کتا کیا کرتا ہے؟ وہ کھائے گا نہ کھائے لیکن کسی کو کھانے نہیں دے گا. ہمدردی نہیں ہے. آپ علیہ السلام کی سیرت کو اٹھا کر دیکھیں. آپ علیہ السلام میں ہمدردی اتنی بھری ہوئی تھی کہ خود نے پیٹ پر پتھر باندھا ہے اور قرض لے کر دوسروں کو کھلا رہے ہیں. اوروں کو قرض لے کر کھلا رہے ہیں. ہمدردی کا معاملہ اتنا کہ اگر کوئی قیدی پکڑا جا رہا آیا تھا مقابلہ کرنے کے لیے، آیا تھا مقابلہ کرنے کے لیے، جنگ میں قیدی پکڑا گیا، تو اب یہ نہیں کہ بھائی اس کی کوئی پٹائی کر رہے، بلکہ اس کو مسجد نبوی میں لا کر بس اس کو وہاں رکھا. دیکھو کبھی کوئی صحابی کا مہمان بنا دیا کہ بھائی اس کو اپنے گھر پہ لے جا کر کھلا. اب اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ ہمدردی والے جو جذبہ تھا، اب وہ جذبہ آتا وہ قیدی بن کر، لیکن حقیقت میں آپ علیہ السلام کا غلام بن جاتا. تو زکات کا جو نظام ہے، اب وہ تھوڑی صدقے کا جو نظام، تو یہ نظام میں یہی ہے، ہمدردی بھری ہوئی ہے، غمخواری ہے، دوسروں کے کام آنا ہے. ایمانداری سے جس نے بھی اس نظام کو سینے سے لگایا ہے، اللہ نے ان کو خوب برکت دی. اور جس نے اس میں ایچ پیچ کی ہے، بہت سے لوگ کرتے ہیں، رمضان سے پہلے یا جب بھی وہ سال کا حساب کرتے ہیں تو اس وقت پھر دن کو رات اور رات کو دن. زکات سے بچنے کے لیے چند روزہ ہے دنیا خدا کی قسم، چند روزہ ہے دنیا خدا کی قسم، جسم کی جان ایک دن نکل جائے گی، سامنے سب کو جانا ہے اللہ کے، کیا وہاں بھی یہی چال چل جائے گی؟ ایک پیچ کرتے ہیں بھائی زکات کم دینے کیا ہے، ہم نے تو انویسٹ کر لیا، فلاں چیز خرید لی. یہ بقول حضرت والا تھانوی علیہ رحمہ کے آج لوگوں کا عجیب حال ہے کہ 2.5% 2.5 روپے سونے سے وہ زکات میں دیے جا رہے ہیں اور دینے کا حکم ہے، تو وہ 2.5 روپے وہ زیادہ لگتے ہیں اور خود کے پاس 97.5 جو پڑے وہ کم لگتے ہیں. لوگ ایک پیش کرتے ہیں. آپ علماء کرام مفتیان کرام ان سے پوچھو، پتہ چل لوگ کیسے کیسے سوال کرتے ہیں. تو ابھی زکات میں ہمدردی ہے، تکبر سے حفاظت، غمخواری، غریب اور کمتر لوگوں سے محبت، کم حیثیت لوگوں سے محبت. بھائی محبت ہے تو دے رہا ہے، سمجھے آپ؟ تو زکات میں جائے ایک طرف عبادت ہے تو دوسری طرف وہی زکات میں اخلاقیات کا پہلو بھی پایا. صدقہ فطر کو لے لیجیے، رمضان المبارک کے روزے میں جو کچھ کمی رہ گئی ہو، تو جہاں وہ کمی کا ازالہ صدقہ فطر کے ذریعے شریعت نے رکھا ہے، تو وہیں پر اس میں اخلاقی پہلو یہ بھی پایا جا رہا ہے کہ یہی صدقہ فطر جہاں وہ تطہیر صیام، روزے کی پاکیزگی کا ذریعہ، وہیں پر تدبیر اطعام طعام کے ضرورت مند اور غریبوں کو کھلانے کا اور ان کی عید کو بہتر بنانے کا بھی ذریعہ. دیکھیے عبادت کا پہلو بھی پایا جا رہا ہے، لیکن صرف عبادت کا پہلو نہیں ہے، اخلاقیات کا پہلو. دیکھیے شریعت نے اخلاقیات کی اہمیت کو سمجھے. شریعت نے اللہ کے لیے مال خرچ کرنا، اس کو تو عبادت کیا. اور سود کا جو نظام ہے وہ سودی نظام، تو اس کو شریعت نے بین لگائی، پابندی، بولے نہیں یہ نہیں کر سکتے. اب یہاں صدقہ خیرات میں ہمدردی ہے اور سودی نظام میں بے دردی ہے. سودی نظام میں کیا ہے، دونوں کا فرق سمجھے کہ سود میں کیا ہوتا ہے اور یہ صدقہ خیرات میں کیا ہوتا ہے.
بھائی صدقے میں، خیرات، زکات میں مالدار کا مال غریب تک پہنچتا ہے، جس سے غریب کیپیبل بنتا ہے، وہ اپنی پوزیشن کو درست کرتا ہے. اور زکات، یہ سود میں، انٹرسٹ میں کیا ہوتا ہے، اس میں غریب کا مال مالدار تک پہنچتا ہے، جس میں غریب اور زیادہ غریب بنتا ہے. آپ دین اسلام کے ہمدردی والے پہلو کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ دین اسلام نے ہمدردی کو کتنی اہمیت دی. تو صدقہ فطر، اس میں بھی آپ دیکھیں کہ جہاں تطہیر صیام کا ذریعہ، وہیں پر یہ صدقہ فطر، اس میں اخلاقی پہلو یہ پایا جا رہا ہے کہ تدبیر اطعام طعام کہ بیچارہ جو مستحق ہے، ضرورت مند ہے، اس کا بھی کچھ انتظام ہو جائے، اس کی عید سنور جائے، اس کے بچوں کی عید سنور جائے. حج کو لے لیجیے، حج عبادت ہے. حج کیا ہے؟ حج عبادت، اللہ کو راضی کرنا یہ مقصد. لیکن جہاں اس میں عبادت کا پہلو، تو وہیں پر ساتھ ہی ساتھ اخلاقیات کا بھی پہلو ہے. وَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. اب جو بھی حج کا مہینہ پا رہا ہے، حج میں جا رہا ہے، شریعت کی تعلیم یہ ہے تو جھگڑا مت کرنا، گناہ کا کام مت کرنا. جھگڑا نہیں ہونا چاہیے. حج کی نیت کی، حج کے لیے جا رہے ہو، کسی سے کوئی جھگڑا نہیں، کوئی فسق والی کوئی بات نہیں، کوئی گناہ والا کوئی کام نہیں. دیکھیے کیسی تربیت ہو رہی ہے. اخلاقیات کو ہمیں پلانے کے لیے اور ہمارے دلوں میں اتارنے کے لیے شریعت اسلامیہ نے کتنا زبردست اہتمام کیا. آج وہی اخلاق سے ہم لوگ بالکل عاری اور خالی ہیں. صرف اپنی فکر کرنا یہ سیرت محمدی نہیں. دیکھیے آج کل ایک یہ روح محمدی، ایک یہ روح دجالی. روح دجالی کیا ہے؟ روح دجالی یہ ہے میں کب کس سے کیسے فائدہ اٹھاؤں، میں کب کس سے کیسے فائدہ اٹھاؤں، یہ ہے روح دجالی. اور روح محمدی کیا ہے؟ میں کب کس کے کیسے کام آؤں، میری ذات سے کس کو کتنا فائدہ پہنچ رہا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس. لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے. دیکھیے اسلامی تعلیمات پر غور کریں. یوں نہیں فرمایا آپ علیہ السلام نے خیر المومن من ينفع المومن کہ بہتر مومن وہ ہے جو ایمان والوں کو فائدہ پہنچائے. آپ علیہ السلام نے پوری انسانیت میں سے سلیکشن کیا ہے، اور پوری انسانیت میں سے سلیکشن کر کے آپ علیہ السلام نے فرمایا انسانیت میں بہتر وہ ہے جو انسانیت کے کام. پوری انسانیت. اس سے پتا چلا اخلاق کا کوئی مذہب نہیں اور اخلاق کا کوئی عقیدہ نہیں. اخلاق کا کوئی مذہب نہیں اور اخلاق کا کوئی عقیدہ نہیں. لہذا آج ہم طے کریں کہ ہم اپنی زندگی میں اخلاقیات کو جگہ دیں. ہم سوچیں کہ بھئی میرے اندر ہمدردی کتنی ہے، میرے اندر غمخواری کا جذبہ کتنا ہے، میرے اندر لوگوں کو معاف کرنے کا جذبہ کتنا ہے، میں میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے وہ میں کتنا کر رہا ہوں، میرے پڑوسی میری تکلیف سے کتنے محفوظ، میرے پارٹنر میری تکلیف سے کتنے محفوظ، میرے افراد کھانا، میرے گھر کے چھوٹے بڑے، میرے ماتحت اور میرے انڈر میں کام کرنے والے، ان کا کیا حال ہے، میری اولاد کتنے مجھ سے مطمئن ہے، میرے بھائی بہن وہ کتنے مجھ سے مطمئن ہیں. روح محمدی جب
KBC ضرورت ہے کون بنے گا محمد اس دور میں، اور یہ جو محمدی بنے گا اسی سے یہ اندھیرا ختم بھی ہوگا۔ آج کا معاملہ یہ ہے کہ انسانیت میں سے تقریباً ہمدردی ختم ہوتی جاتی ہے۔ ہمدردی مطلب کے بغیر کوئی شراب نہیں کر رہا ہے۔ وہ ایک لطیفہ ہے، ایک چھوٹی مچھلی اور بڑی مچھلی دونوں ایک تالاب میں تیر رہے تھے، دو مچھلیاں، اوپر پل تھا، پل سے ایک انسان گزر رہا تھا۔ چھوٹی مچھلی نے بڑی مچھلی کو کہا کہ کتنا اچھا ہوتا ہم بھی انسان ہوتے تو اس طرح ہم بھی چلتے۔ تو بڑی مچھلی نے کہا ہم انسان نہیں ہیں اس لیے ہم فش ہے، اگر انسان ہوتے تو سیلفش ہوتے۔ سمجھ رہے ہو؟ آج کل یہ اپنی روٹی میں جس کا جو ہونا ہو وہ ہو، میرا فائدہ ہونا چاہیے، دوسرے کا جتنا بھی نقصان ہونا وہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات پر قربان جائے، یہاں پر اسلام میں پوری انسانیت کو فائدہ پہنچانے کی تعلیم، پوری انسانیت کو، چاہے وہ مسلمان ہو یا مسلمان نہ ہو، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیم ہے۔ تو جب پوری انسانیت کو ہماری طرف سے فائدہ پہنچے، یہ نبی علیہ السلام کی تعلیم ہے، پھر آپ کا کیا خیال ہے وہ نبی کیسے برداشت کریں گے کہ ہم اپنے بھائی کو نقصان پہنچائے، اپنے گھر والوں کو نقصان پہنچائے، اپنے رشتہ داروں کو نقصان پہنچائے، اپنے دوست و احباب کو نقصان پہنچائے؟ اور بہت سے اس میں جو یہ لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں تو بہت یوں سمجھو کہ چیٹنگ کے ساتھ، کہ سانپ بھی مر جاوے اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے۔ یہ یاد رہے بقول مولانا محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمت اللہ علیہ کے، جو تو کرتا ہے چھپ کر اہل جہاں سے، جو تو کرتا ہے چھپ کر اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے۔ فرشتے تو لکھ رہے، ہم جس کو نقصان پہنچانے کا پلان بنا رہے ہیں اس کو تو معلوم نہیں ہے، لیکن اللہ تو جانتا ہے، وہ تو علیم ہے، وہ خبیر ہے۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ ہم سب کو بیوقوف بنا سکتے ہیں، رب کو بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ پوری دنیا بدل جائے، سدھر جائے، وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو درست کر لیں وہ ہمارے اختیار میں۔ اتنا تو ہم کر سکتے ہیں، ہم اپنی ذات سے تو شروع کریں، جھوٹ نہ بولے، دھوکہ نہ دے، ہمدردی اختیار کرے، غمخواری کرے، لوگوں کو راحت پہنچائے، ایماندارانہ چلن چلے۔ اگر پارٹنرشپ میں کاروبار ہو رہا ہے وہاں ایمانداری کے ساتھ کسی عالم دین سے رہبری معلوم کر کے کیا کرنا، تنخواہ لینی کیا کرنا، یا پھر یہ کوئی حصے داری پوری طے کرے۔ یہ کیا کسی پارٹنر نے 500 کی نوٹ اٹھائی، کسی نے 1000 اٹھائے، کسی نے 2000، کچھ بھی نہیں، وہ طے ہونا چاہیے۔ شریعت میں وہ تمام راستے کہ جس میں انتشار اور توڑ کی گنجائش نظر آتی ہے، شریعت نے اس پہ پابندی لگائی، تمام راستوں۔ دیکھیے ہنسی مذاق اس کی لمٹ کر دی، لا یسخر من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم۔ کوئی کسی کی مذاق نہ اڑا، مذاق کے اصول بتایا مفسرین نے کہ بھائی مذاق قلیل و کثیر نہ ہو، مذاق اڑانے والا اپنے آپ کو بہتر اور جس کی مذاق اڑا رہا ہے اس کو کمتر نہ سمجھے، مذاق میں جھوٹ نہ ہو۔ شریعت نے جتنے لوگوں کو برے لقب سے پکارنا، اب اس سے بھی مسائل کھڑے ہوتے ہیں، شریعت نے کہا نہیں بھائی کسی کو برے لقب سے نہ پکارو، کسی کی غیبت مت کرو، بولے اس کو پتا چلے گا جھگڑے۔ جتنے چور دروازے ہیں آپس میں دلوں کو توڑنے والے، شریعت نے سب پہ پابندی لگائی ہے، اور جتنے وہ کام کے جس سے آپس میں دل جڑتے ہیں، شریعت نے اس کی تعلیم دی۔ اگر ہم اس کو اختیار کر لیں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ بگڑے ہوئے حالات بہت جلد سمجھ جائیں گے، سدھر جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو
اس کی مرضیات سے مزین فرمائے اور اس کی نامرضیات سے اللہ تعالی ہماری مکمل